بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خویلہ نے محسوس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غمگسار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد غمگین رہتے ہیں، تو دل کی تسکین کے لیے ایک موافق ساتھی کی ضرورت ہے۔ دل میں یہ آرزو لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں تو آپ کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کریں۔ آپ نے فرمایا، خویلہ، عورتوں میں سے کون سی عورت ہے جو اس کام کی لیاقت؟ ایک تو عائشہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور دوسری جو کہ سودا بنت زمع ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی طرف بات پیغام بھیجنے کا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی طرف پیغام بھیجنے کا فرمایا۔ چنانچہ خویلہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جبیر ابن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبیر ابن مطعم کے گھر گئے تاکہ رشتے سے انکار کر دیں تو جبیر ابن مطعم نے، جو کہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت خویلہ سے کہا، آپ پیغمبر خدا سے کہو کہ تشریف لے آئیں، ہمیں یہ رشتہ بخوشی قبول ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی اور بعض کے نزدیک 7 سال تھی۔ ایک مشہور روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ چہارشنبہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہی انصار کے مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی۔ رخصتی کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ فرماتی ہیں، ان دنوں میں محلہ شیخ میں بنی الحارث میں رہتی تھی۔ آپ ہمارے گھر تشریف لائے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے پکڑا اور میرے بالوں سے کنگھی کی۔ منہ دھویا اور مجھے کھینچتے ہوئے اس دروازے پر لے گئیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میرا سانس پھول گیا۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس کمرے میں لے گئیں جہاں آپ تشریف رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے پہلی بار آپ کو دلہا کے روپ میں اس تخت پر تشریف فرما دیکھا جو ہمارے گھر میں تھا تو خیال ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر تشریف رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اونٹ یا بکری ذبح کی گئی، بلکہ ہماری عروسی کا کھانا ایک دودھ کا پیالہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھیجا گیا تھا۔ اور مدارج النبوت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس تخت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کی زوجہ ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ زفاف فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ولیمے کا کھانا موجود نہیں تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا، نبی کے دستے مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ تمام روایات کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد یعنی ذوالقعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شب باش ہوئیں، لیکن بعض راویوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 9 خصوصیات مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ علیحدہ رہا، اور یہ بات میں اپنے ہمسروں پر اظہار فخر کے لیے نہیں کہتی۔ عبداللہ بن صفوان نے پوچھا، وہ کیا خصوصیات ہیں؟ آپ نے کہا، فرشتہ میری صورت میں اترا۔ میری عمر 7 برس کی تھی کہ جب میرا نکاح ہوا۔ صرف 9 برس کی عمر میں ہی مجھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ صرف میں باکرہ تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی۔ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرا کوئی اور خاوند نہیں ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں ایک لحاف میں ہوتے ہیں،
اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی، جبکہ وہاں سوائے فرشتے اور میرے کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔